بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس دنیا پر ایک ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جن کی بادشاہت کا سکہ پوری دنیا پر قائم تھا۔ کیا چرند، کیا پرند اور کیا جن و انس، تمام ہی ان کی ہیبت سے لرز جاتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ان کے بعد یہ بادشاہت کسی کو نہ ملی۔ جی ہاں ناظرین، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنایا، اور 40 برس تک آپ تخت و سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن و انس و شیاطین اور چرندوں پرندوں درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی۔ سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا اور طرح طرح کی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل خدا بندی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ پھر کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے۔ یہاں چیونٹیاں بکثرت تھیں، تو چیونٹیوں کی مالکہ اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ اس واقعہ کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مع لشکر کے وادی نمل میں آئے تو ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ تمہیں حضرت سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالیں۔ تو حضرت سلیمان اس بات سے مسکرا کر ہنس دیے۔ ناظرین کرام، چیونٹیوں کی اس بات کو 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سن لینا بے شک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک معجزہ ہے۔ تمام چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان تھے۔ ان پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد عمرہ و ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ بر اندام ہو گئیں اور اپنے اراکین سے یہ کہا، اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحیم ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے جو اس مجلس میں بیٹھے تھے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے وزیروں اور مشیروں نے سب نے مل کر یہ کہا کہ ہم جنگ کریں گے اور ہمیں اپنی طاقت اور جنگی مہارت پر ناز ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے اس وقت اپنے وزیروں اور مشیروں
کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم پڑ جائیں گے۔ ناظرین کرام، ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیوں اور بہترین لباس اور بہت سے جواہرات اور مشک و عنبر اور ایک جڑاؤ تاج مع ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ ناظرین کرام، ملکہ بلقیس کا قاصد چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، تم واپس جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو ان کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ پست ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر ملکہ بلقیس کا بھیجا ہوا قاصد ہکا بکا رہ گیا۔ جب قاصد نے واپس لوٹ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا ناظرین کرام، جب ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد نے واپس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ بلقیس کو سنایا تو ملکہ بلقیس نے یہ طے کر لیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائیں، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، ملکہ بلقیس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ خود ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس کا تخت پل بھر میں میرے پاس پہنچ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعہ کو یوں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے درباریو، تم میں سے کون ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب مطیع ہو کر میرے حضور حاضر ہوں؟ تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ کا اجلاس برخاست ہو، اور میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ یہ سن کر ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ ناظرین کرام، یہ سن کر اس دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ لہٰذا اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ ناظرین کرام، وہ شخص آصف بن برخیہ تھا، اور کتاب کا علم اور روحانی طاقت اور اللہ کا فضل ملک سبا سے کھینچ کر بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں اور پل بھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آ نکلا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو
ملک سبا سے دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ یہ بے شک اللہ ہی کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، عاصم بن برقیہ کو اللہ کی کتاب کا خاص علم حاصل تھا، اور اس علم کی برکت سے ان کے پاس غیر معمولی طاقت اور حکمت تھی۔ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابل اعتماد وزیر اور مشیر بھی تھے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ عاصم بن برقیہ کے پاس اسم اعظم اللہ کے عظیم نام کا علم تھا، جس کی بدولت انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ ناظرین کرام، جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو وہاں پر پہلے سے موجود اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ کیا، کیا یہ میرا وہی تخت ہے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ تمہارا ہی تخت ہے، اور یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ ناظرین کرام، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی بے مثال شان و شوکت کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت انتہائی قیمتی جواہرات سے مرصع تھا، اور آپ کے دربار میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی خدمات انجام دیتے تھے۔ آپ کے حکم سے جنات سمندروں کی تہوں سے قیمتی موتی اور دیگر خزانے نکالتے تھے، اور آپ کی سلطنت کی خوشحالی بے حد تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو دعوت توحید دی تو ملکہ بلقیس نے اخلاص کے ساتھ اسے قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئی۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا نبی بھی بنایا، اور انہیں ایسی بادشاہت سے سرفراز فرمایا جو آج تک ان کے بعد کسی کو میسر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے بھی نوازا ہوا تھا، جیسا کہ ہوا پر اختیار دیا ہوا تھا، جس کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام دور دراز کے مقامات کا سفر بہت جلد کر لیتے تھے۔ یہ ان کی عظیم حکمت اور طاقت کا مظہر تھا، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے اور فرما بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے تعمیرات اور دیگر اہم کام کرواتے، اور جنات سمندر میں گوتے لگا کر قیمتی ہیرے اور موتی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔